ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کی دوستی ایک دیہاتی کے ساتھ ہو گئی۔ دوستی اس قدر مستحکم تھی کہ وہ دیہاتی بغیر اجازت ہر وقت اس سے مل سکتا تھا۔ دیہاتی کی یہ عادت تھی، وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، خدایا نیک کو جزا دے اور برے کو سزا دے۔ بادشاہ کا ایک وزیر نہایت تنگ نظر تھا۔ بادشاہ سے دیہاتی کی یہ دوستی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور وہ دل میں سوچا کرتا تھا، اگر اس دیہاتی کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا تو ممکن ہے کہ خلیفہ مجھے معزول کر کے میری جگہ اس دیہاتی کو ہی کہیں اپنا وزیر نہ بنا لے۔ چنانچہ وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ اس کو رسوا کرنے کے بہانے تراشا کرتا تھا۔ آخر کار اس نے دیہاتی سے دوستی کر لی اور اسے اپنے گھر دعوت دی۔ دیہاتی اس کے گھر گیا اور کھانا کھایا۔ سالن میں لہسن زیادہ ڈالا گیا تھا۔ جب دیہاتی کھانے سے فارغ ہو گیا تو وزیر نے اس سے پوچھا، اب آپ کہاں جاؤ گے؟ دیہاتی نے کہا، میں خلیفہ کے دربار جاؤں گا۔ وزیر نے کہا، تم نے جو سالن کھایا ہے اس میں لہسن زیادہ تھا اور بادشاہ کو لہسن کی بو سے نفرت ہے، لہٰذا جب تم دربار میں جا کر بیٹھو تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا۔ اس کے بعد وہ وزیر اس دیہاتی کے پاس جانے سے پہلے ہی بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا، آپ نے اس جاہل دیہاتی کو خواہ سر پر چڑھایا ہوا ہے، جبکہ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگوں میں کہتا رہتا ہے، خلیفہ کے منہ سے ہر وقت بدبو آتی ہے اور میں اس بدبو سے بہت تنگ ہوں۔ کچھ دیر بعد دیہاتی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا اور بادشاہ کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھ گیا، مگر آج اس نے خلاف معمول منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر وزیر کی بات کا یقین آ گیا۔ بادشاہ نے ایک خط لکھ کر اسے لفافے میں بند کیا اور اس پر اپنی مہر لگائی۔ پھر وہ خط اپنے دیہاتی دوست کو دے کر کہا، تم یہ خط لے کر فلاں کے پاس جاؤ۔ دیہاتی وہ خط لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں وزیر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ بادشاہ کا خط لے کر فلاں حکومت کے کارندے کے پاس جا رہا ہوں۔ وزیر سمجھا کہ ہو نہ ہو اس خط میں خلیفہ نے اس کے لیے انعام کی سفارش کی ہے، لہٰذا وزیر نے اس سے کہا، تم یہ خط خود لے کر نہ جاؤ بلکہ یہ مجھے دے دو، میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں۔ دیہاتی نے جتنا انکار کیا، وزیر کا اصرار اتنا ہی بڑھتا گیا۔ آخر کار وزیر نے 2000 دینار کے عوض اس سے وہ خط حاصل کر لیا۔ دیہاتی رقم لے کر اپنے گھر چلا گیا اور وزیر نے وہ خط متعلقہ شخص کو پہنچا دیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ اس بے ادب کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور بادشاہ کے ملازم نے بے دریغ وزیر سر قلم کر دیا۔ بادشاہ کو وزیر چند روز تک جب دکھائی نہ دیا تو اس نے وزیر کے متعلق پوچھا کہ ہمارا وزیر کہاں ہے؟ درباریوں نے بتایا، آپ نے خود خط لکھ کر دیا تھا کہ اسے قتل کر دو۔ خلیفہ نے کہا، اس دیہاتی کا تمہیں پتہ ہے؟ انہوں نے بتایا، جی ہاں، وہ شہر آیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد دیہاتی بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس سے واقعات کی تفصیل دریافت کی تو اس نے سارا قصہ سنایا۔ پورا واقعہ سن کر بادشاہ نے کہا، خدا حسد کو برباد کرے، اس نے حاسد سے ہی ابتدا کی۔ اس لیے بزرگوں کی ایک ضرب المثل چلی آتی ہے، یعنی جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔